السلام علیکم، میں ہوں شازیہ نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس جملے سے، اس شعر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خواتین کا ہونا اور خواتین کی عزت و احترام کرنا، اس سے کائنات کا ایک سسٹم چلتا ہے، کیونکہ 52% کی جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ لیکن اب وجود زن سے جو تصویر میں رنگ بھرے جاتے تھے، اب زیادہ تر وہ غیرت کے نام پر قتل کرنے سے ان خواتین کے خون، ہوس کا نشانہ بننے والی ان بچیوں بیٹیوں کے خون، اور جو گھریلو تشدد کا نشانہ بننے کے بعد اپنے غیرت کے نام پر اس کو قتل کرنے کا نام دیے جانے کے بعد اس خون کا رنگ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ اب وجود زن میں تصویر کائنات میں رنگ نہیں بھرتے، بلکہ اس کے خون کے وہ دبے نظر آتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت افسوسناک اور شرمناک بھی ہے۔ ایک ایسا المیہ ہے جسے ہم چاہے بھی تو نہ روک سکتے ہیں، نہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اویئرنیس، شعور اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کے رکھوالے اگر اس میں ہماری مدد کرے تو شاید ہم کچھ حد تک اس پر قابو پا سکیں۔ اس وقت ہم SSP آپریشن صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ 2023 میں غیرت کے نام پر قتل، ہوس کا نشانہ بننے والے زیادہ تر گھریلو تشدد کے جو کیسز سامنے آئے ہیں۔ تو سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور پھر ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی پشاور، چونکہ خیبر پختونخوا کا بڑا ضلع ہے، تو یہاں پر خواتین کے تشدد میں جو کیس ہے ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیسیکلی جو خواتین کے خلاف جو تشدد کے کیسز ہیں، ان میں بیسیکلی جو رپورٹڈ کرائم ہے اس میں ایک خاطر خواہ حد تک جو ہے وہ بیسیکلی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ہم بیسیکلی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو اضافہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو حالات ہیں ان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اضافہ جو اویئرنیس کیمپینز رن ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سرکاری ہمارے جو محکمے ہیں، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور پولیس ہے، ان کی جو جوائنٹ اسٹریٹجی سے اس طرح کے جو کیسز تھے، ان کیسز میری ریکویسٹ ہوگی ایسی تمام فیملیز سے کہ جن میں اگر کوئی اس طرح کی بچی یا کوئی اس طرح کی خاتون ہے جس کے اوپر اس طرح کا کوئی لیٹ سے معاملہ ہو، پلیز بالکل بھی نہ گھبرائیں، اور پولیس جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ پولیس اسٹیشنز ہیں ان میں تشریف لائیں، یا کم سے کم بولو جو ایپ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز ہم تک پہنچائیں۔ سر، یہ بھی بتائیں کہ اکثر اوقات خاتون کا مرڈر ہو جاتا ہے 2-3 دن تو اس کا پتہ نہیں چلتا، کبھی خودکشی کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو خود کو وہ کرنے کے لیے وہ غیرت کے نام کا نام دے دیتے ہیں۔ تو آپ بتانا چاہیں گے کہ غیرت کے نام پر پہل تو قانون میں ترامیم نہ ہونے کی وجہ سے آسانی سے ان کو ضمانت مل جاتی تھی، کیا اب جو ترامیم ہوئے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی اضافی دفعہ شامل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی؟ جی، دیکھیں، اس سال بھی اس طرح کے چند واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جن واقعات کو جو ہے وہ بیسیکلی کسی کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، کسی کو جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ لیٹ سے ہلاک کرنے کی جو ایک کنورٹ کرنے کی کوشش تھی وہ کی گئی، یا ایسے بھی واقعات تھے کہ جن میں جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں کیا گیا اس معاملے کو، رائٹ۔ اور یہ ڈیفینیٹلی اویئرنیس کی بات ہے، اور جیسے ہی پولیس کو اگر اس طرح کی کسی واقعے کا علم ہوتا ہے تو ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں، اپنے تمام تر یونٹس کو ایکٹیویٹ کر کے، اور ایک ایسی تفتیش ہم اس میں کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جو حقیقی جو پوزیشن ہے اس تک پہنچا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کسی بھی کیس میں اس طرح کا شبہ ہو کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہو کہ اس میں غیرت کے نام پہ یہ قتل کیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہماری جو نیو ایڈیشنز ہیں، نیو انیکٹمنٹس ہیں لاء کی، ان کو بھی سیکشنز آف لاء کو ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو دفعہ اس میں مزید ہم غیرت کے نام پہ قتل میں لگائیں گے اس کی سزا کتنی ہے، اور وہ دفعہ لگنے کے بعد کیا گھر والے اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس کو ضمانت مل سکتی ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ وہ والا جو کرائم ہے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، دیکھیں مرڈر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک اس طرح کا اوفینس تھا کہ جس کی جو ہے وہ جو پینل کانسیکوینسز ہیں وہ لائف ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی جو اس میں مین امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ ایک عام اگر لیٹس سے نارمل مرڈر کا کیس ہو تو اس کے اندر جو اس کے جو ایئرز ہیں
ٹھیک ہے نا, ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر اس کو کمپرومائز کرنا چاہیں تو وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس میں شامل تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو غیرت کے نام پہ قتل ہے وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, تو اب بیسیکلی ان کا جو اختیار ہے اس کو معاف کرنے کا وہ فیملی کے پاس انڈیپینڈنٹلی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایک اس طرح کا اوفینس ہے کہ جس میں اب وہ والی جو بیسیکلی مس یوز ہو رہا تھا جس طرح سے, تو وہ اب کمپاؤنڈیبل نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ وہ کمپرومائز اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا اس کے اندر. سر اب آتے ہیں اسٹریٹ کرائم کی طرف, کیونکہ 2023 کے مڈ سے اسٹریٹ کرائم میں کافی اضافہ ہوا تھا, خصوصاً موبائل سنیچنگ, بائک سنیچنگ, یہ چیزیں زیادہ ہو رہی تھی. 2023 میں تو یہ سب کچھ ہوا, کیا 2024 کے لیے آپ لوگوں کا کوئی ایسا اقدام موجود ہے کہ اس پر کافی حد تک قابو پایا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسی طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں 2023 میں ایک مڈ تک جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا, جس کے بعد جو آخری ہمارا کوارٹر ہے اس سال کا, اس کوارٹر میں ہم نے ایک افیکٹو اسٹریٹجی کے تحت نہ صرف یہ کہ اس اسٹریٹ کرائم کو ہم نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے, اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو گیا ہے, کیونکہ ابھی بھی اکا دکا وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں, اور بالکل وارداتیں ابھی بھی کچھ چند کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی علاقے سے رپورٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو بیسیکلی اس طرح سے ایک بالکل فری رائڈ کے طور پہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ اس طرح لگتا تھا کہ جی کوئی شہر کی ایسی شاہراہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ آرام اور سکون کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. ہر شہری کو یہ فیئر ہوتا تھا کہ اگر میں باہر نکلا تو کہیں نہ کہیں مجھے یا کوئی بندوق کی نوک پہ جو ہے نا وہ لوٹ لے گا, یا مجھ سے کوئی موبائل فون چھین لے گا. تو بیسیکلی پشاور پولیس اور پشاور پولیس کے جو آفسرز ہیں اور جو جوان ہیں انہوں نے مل کے بالکل آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا ہے, اور جو مختلف مقابلے ہوئے ہیں ان میں 50 سے زائد اس طرح کے جو راہزن تھے وہ پولیس کے ساتھ مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں, اور 6 سے زائد اس طرح کے ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اس کے اندر. کچھ واقعات کے اندر جو ہے وہ پولیس کے جوان جو ہیں ان کو بھی جو زخمی ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا کیسز میں چونکہ ہم نے بہت فوکس کے ساتھ اپنے افسروں کو اور اپنے جوانوں کو یہ ہدایات دی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جیکٹ اور ہیلمٹ کے استعمال کے بغیر اس طرح کی ڈیوٹی انجام نہیں دے گا, تو ان جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے ہمارا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا, اور ہم کافی حد تک اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں کامیاب. خیبر پختونخوا میں اسپیشلی پشاور میں جتنے کرائم ہوتے ہیں اس میں افغانی ملوث ہوتے ہیں, تو اس کو قانون کے حد تک یہ کتنا سچ ہے اور اس میں کتنے ایف آئی آرز ہوئی ہیں؟ اگر ایف آئی آرز کی تعداد نہیں ہوئی ہے تو کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہم جب سچویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بہت سارے فیکٹرز کو انکلوڈ کرتے ہیں. جو ہماری بیسیکلی اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھیں اس میں جو لوگ ہمارے اس سال میں گرفتار ہوئے ہیں ان میں 50% سے زائد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے. اسی طریقے سے جو لوگ زیادہ تر ہمارے ساتھ مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں ان میں بھی بیشتر جو ہیں وہ افغان شہری ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ٹوٹل کا ٹوٹل اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ہم کر دیں افغان شہریوں کو, لیکن اسٹریٹ کرائم میں ایک بڑی حد تک تعداد جو ہے وہ افغان شہریوں کی بھی شامل تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں پاکستان کی بھی ہیں. لیکن جہاں تک پولیس کا اور پولیس کے کام کا تعلق ہے, یقین کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو قانون شکنی کرنے والا شخص ہے وہ افغان شہری ہے یا پاکستانی ہے. ہم پولیس ہمیشہ جو ہے وہ جرم کے پیچھے جاتی ہے اور مجرم اور ملزم کے پیچھے جاتی ہے. اس کی نیشنلٹی سے ہمیں اتنا زیادہ وہ کنسرن نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ افغان شہری ہے اور انلیگل افغان شہری ہے تو اس میں جو ایڈیشنل کلوز ہے, جو سیکشنز آف لا ہیں فارن ایکٹ کے, وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. اور باقی ادروائز یہ کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور جاری رکھیں گے. سر یہ بتائیں کہ پشاور جو ہے کہیں پہ خیبر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو کہیں پہ باڑے کے قریب ہوتا ہے, اور اسپیشلی ماضی میں بھی جو بڑبیر ہے, ماشو فیل اور یہ سارے جو علاقے ہیں یہ دہشت گردی کے زد میں رہے ہیں. تو اب بھی الیکشن سے پہلے کے جو حالات ہیں اس طرف جا رہے ہیں, تو اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا سیکیورٹی پلان آپ لوگوں نے تیار کیا ہے؟ اور خواتین دہشت گردوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں دہشت گردی گزشتہ کئی سالوں سے خیبر پختونخوا پرٹیکولرلی اور پاکستان کا ان جنرل جو ہے وہ ایک مسئلہ رہا ہے.
اور وہ خطرات اور وہی صورتحال اس کا سامنا تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اور پولیس چونکہ فرنٹ لائن میں ہے، پورے شہر میں سکیٹرڈ ہے، ہماری ناکہ بندیاں بھی ہیں، ہماری اس کے علاوہ چوکیاں بھی ہیں، اس کے علاوہ ہماری پیٹرولنگز بھی ہیں، آفیسر سارا دن جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. تو خیبر پختونخوا پولیس تو ہمیشہ سے ان کے ٹارگٹ پہ رہی ہے، اور وہ خطرات اس طرح سے آپ نے جس طرح کہا کہ جی ابھی بھی اس وقت بھی اگر میں آپ سے بات کروں تو ہمارے پاس کئی تھریٹ الرٹس اس طرح کے ہیں کہ جس میں جو خودکش بمبار کی موجودگی یا جو تشکیلات ہیں ان کی مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی موجودگی کے حوالے سے ہمیں آئے دن جو ہے وہ اس طرح کی تھریٹ الرٹس موصول ہوتی رہتی ہیں، اور تقریباً تمام ہی اہم تنصیبات اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ان تمام بیسیکلی مسائل کے باوجود خیبر پختونخوا پولیس بالعموم اور پشاور پولیس بالخصوص اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور ان کا جو ایک آئینی حق ہے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کا، اس کو پرامن اور یقینی بنانے کے لیے تمام تر جو اپنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بھرپور کوشش میں لگی ہے کہ اس کو جس قدر ہو سکے پرامن طریقے سے اس کے انجام تک پہنچا جا سکے. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا. یہ ہم بتاتے چلے کہ جس طرح کہ پشاور پولیس اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ ہمیشہ سے دہشت گردی میں فرنٹ لائن میں رہی ہے اور کافی قربانیاں دی ہے، تو ان کی قربانیوں کو نہیں بلایا جا سکتا، نہ ان کے ان سیکیورٹی پلان پر شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ پروف ہو چکا ہے کہ پشاور میں مکمل طور پر امن قائم ہو چکا تھا. لیکن اب جو حالات خراب ہو رہے ہیں، یقیناً ہماری دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی اس پر قابو پا سکے اور ایک پرامن ماحول خیبر پختونخوا کے عوام کو دے سکے.